اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے نومولود بچوں کے احکام و مسائل، اور اس کے مقرر ہیں شیخ شاہد شفیق۔ اس کا حصہ اول اور دوم جو ہے، یعنی پارٹ 1 اور 2 جو ہے وہ آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور یہ جو ہے اس کا تیسرا حصہ ہے جو کہ پیش خدمت ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے، تو اس لیے چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو چکی تھی اور ساتھ ساتھ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے تو بیوی کھڑی تھی، فضحکت، ہنسنے لگی کہ بھائی کیسے بچہ پیدا ہوگا، بانجھ ہوں اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے اس سے بھی آپ خوش ہو جائیے۔ اور یہ آیتیں جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 69 کے اندر موجود ہے، اور یہی بات زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ایک بچے کی خوشخبری سنا رہا ہوں، اور ایسا بچہ ہے اور اس بچے کا جو نام ہے یحییٰ، اس نام کا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ آیت سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ آئیے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اذان و اقامت کا۔ دیکھیے، اذان و اقامت کے سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں بچے کے کان میں نہ تو اذان کا ثبوت ہے اور نہ ہی اقامت کا ثبوت ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی کے بھی 3 مراحل ہیں اس پر۔ بچپن میں جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا تو اذان اور اقامت کے لیے لوگ بلا کر لے جایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کچھ پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی حفظ کر لیا، تو لوگ ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں پر کہ ماشاءاللہ کم از کم نماز پڑھتا ہے، قرآن حافظ تو ہے، تو اذان اقامت کے لیے ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، وہ لا علمی کا مرحلہ تھا، کچھ بھی معلوم نہیں اس وقت میں، بہت بچپنے کی بات ہے یہ۔ دوسرا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ جب بھائی معلوم ہو گئی کہ اس پر جو ہے کچھ حدیثیں موجود ہیں، اور اقامت والی حدیثیں ضعیف ہیں، اذان والی حدیثیں کچھ محدثین نے صحیح قرار دیا، یہاں تک کہ ابن القیم نے اذان کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پہلی آواز پڑتی ہے اذان کی، تو گویا کہ ایک طریقے سے تلقین ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو ایک طریقے سے تلقین ہو گئی، جیسے کہ دنیا سے رخصت ہونے والوں کو تلقین کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ عقلی فلسفہ ابن القیم کا، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو اذان کہنی چاہیے، تیسرا مرحلہ یہ ہے، اور نہ ہی اقامت کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اذان کہنے کے فیور میں ہیں وہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین حین ولدتہ فاطمہ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر یہ پیدا ہوئے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد، ترمذی کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے کچھ محدثین نے ابتدائی مرحلے میں علامہ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ایک محدث اور بھی ہیں جنہوں نے حسن قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ البانی نے پہلے اس کو حسن قرار دیا تھا، لیکن تخریج مشکات جب انہوں نے دوبارہ اور نظر ثانی کی ہے اس پر، تو انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، چونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ۔ کون سا راوی ہے؟ عاصم، یاد رکھیے گا اس کو، اس لیے بتا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ راوی ہے، اور اس کو تقریباً تمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر میں انہوں نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی لکھتے ہیں میزان الاعتدال کے اندر کہ امام بخاری اگر کسی بھی راوی پر جرح کر دے اور منکر الحدیث قرار دیں تو اس سے روایت لینا حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اور اسی طریقے سے ابن حجر نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ جا کر تفصیل کے لیے دیکھیے، التلخیص الحبیر کتاب العقیقہ اور تہذیب التہذیب کے اندر انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور تقریباً تمام محدثین ایک آدھ کو چھوڑ کر سبوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ضعیف راوی ہے تو اس روایت کو لینا بالخصوص احکام میں، حالانکہ میں تو اس بات سے متفق ہوں کہ فضائل و مسائل دونوں میں نہ لیے جائیں، لیکن بالخصوص احکام میں یہ قابل حجت نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس کی تائید میں اور شواہد میں ایک روایت اور بھی موجود ہے ابن عباس کے حوالے سے، جس کو علامہ البانی نے رواء الغلیل میں اور سلسلہ ضعیفہ کے اندر پیش کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی یوم ولد واقام فی اذنہ الیسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ جس دن وہ پیدا ہوئے ایک کان میں دائیں کان میں اذان کہی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، حالانکہ بہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، در حقیقت یہ موضوع روایت ہے، چونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن یونس القدیمی، یہ متہم بالکذب راوی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس نے 1000 سے زیادہ روایتیں گڑھ لی ہیں، 1000 سے زیادہ روایتیں گڑھ لی ہیں، لہٰذا یہ حدیث بھی شواہد کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح قدیمی کا جو استاذ ہے اور استاذ کا بھی استاذ ہے، یہ سب ضعیف راوی ہے، لہٰذا یہ روایتیں عمل کے لائق نہیں ہیں۔ لہٰذا اذان کا جو فلسفہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، جب یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے تو اذان دینے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اقامت کی جو روایت آئی ہے، تو اقامت کی ایک حدیث تو یہ بھی گزری عبداللہ بن عباس والی، اور ایک حدیث اور بھی ہے، اس میں یہ ہے، اور اس کو ابن سنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہے دائیں میں اور بائیں میں اقامت کہے تو اس سے ایک بیماری صبیان یہ اٹھا لی جاتی ہے، اس سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، اس کی سند میں یحییٰ بن علا الرازی ہے، یہ کذاب راوی ہے۔ یہ 3-4 سی روایتیں ہیں، 3-4 روایتیں سب کی سب یا تو ضعیف جداً ہے یا موضوع اور گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، لہٰذا اذان و اقامت کا جو سلسلہ ہمارے ہند و پاک کے علماء وغیرہ نے جو شروع کیا ہے لہٰذا باطل ہے، اذان و اقامت کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک حدیثیں ثابت نہ ہو آدمی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے دوسرا عمل ہے اس سلسلے میں بچے کی پیدائش پر گھٹی دینا، جس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ تحنیک جانتے ہیں کس پرندے کا نام ہے؟ تحنیک کیا ہے؟ آنکھ بند کیجئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں سمجھیے گا، آپ سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر نیک آدمی کہیے گا تو سارے ٹوپی لگانے والے آج نیک ہو گئے۔ آپ یہ کہیے صحیح عقیدے والا آدمی ہو، عبادت گزار ہو، متقی ہو، اور سب سے پہلے صحیح عقیدے کی بات کیجیے، چونکہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا عام طور پر ہے وہ لوگوں سے کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے، اس لیے صحیح عقیدے والا ہو، یہ نہ ہو کہ قبر مزاروں پر لوگوں کو بیچتا ہو، نہیں، صحیح عقیدے والا آدمی ہو، عبادت گزار ہو، متقی ہو، تو باذن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے پاس بچے کو لے جائیے، اگر وہ نہ آ سکتا ہو، اگر آ جائے تو بہتر ہے، اور نہ آ سکتا ہو تو اس کو لے جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ 40 دن سے پہلے بچے کو گھر سے نکالنا غلط ہے، نہیں، میں اب دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ غلط طریقہ ہے، اگر ضرورت ہو تو آدمی لے سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو یہاں کیوں نہیں غور کرتے کہ 4 دن یا 10 دن کے بعد سعودی عرب لوگ لے کے پہنچ جاتے ہیں فیملیاں، تو مولویوں عالموں کے پاس لے جانے میں لوگ غلطی محسوس کرتے ہیں اور دیگر ممالک کا سفر کرانے میں لوگ غلطی محسوس نہیں کرتے۔ علی کل حال تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ نیک آدمی بعقیدہ سلیمہ ہو، اس کے پاس لے جائیے یا وہ خود آ جائے، اور وہ کھجور، اگر کھجور ہو تو بہتر ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز وہ اتنا چبا دے کہ بچہ اسے کھا سکے، گھوٹ سکے، تو ایسا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ولد علی غلام، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحنکہ بتمرہ، کھجور سے جو ہے تحنیک کی، اور ساتھ ساتھ اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی دعا بھی دی، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، اور اس کو میرے پاس دے دیا، وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدَ أَبِي مُوسَىٰ، اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا بچہ تھا۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا تو آپ نام جانتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ابھی بتاؤں گا تو کہیں گے وہ نام یاد تھا شیخ لیکن بھول گیا۔ انس بن مالک، کتنی مرتبہ ہم لوگ دہراتے ہیں، تو مالک ان کے والد کا نام ہے۔ مالک اور ان کی بیوی ام سلیم یہ بیچارے دونوں شام گئے،
مالک کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. بہرحال یہ شام پہنچے, وہیں ان کی وفات ہو گئی. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا, اور بہت اچھے آدمی تھے, ایک طرف دینداری ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بھی نوازا ہوا تھا. جب انہوں نے پیغام دیا تو سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ, آپ جیسے لوگوں کی پیشکش کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شرط کیا ہوگی, کیا شرط ہوگی؟ یہی اسنو پاؤڈر لا کے دے دیا جائے, پیسہ کوڑی دیا جائے. تو انہوں نے یہی سمجھا, چونکہ حمرا اور صفرا کی بات کی ہے. تو سلیم فرماتی ہے میں وہ نہیں ہوں جو اس طرح کی چیزیں مجھے چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ اگر یہ نہیں چاہیے تو پیسہ بھی نہیں چاہیے. تو میں مسلمہ ہوں, تو اسلام قبول کر لے. اور جب تو اسلام قبول کر لے گا تو ایسا نہیں کہ مجھے چاہیے مہردان میں پیسہ, مہر میں پیسہ نہیں چاہیے, تیرا اسلام ہی مہر ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہا یہ بات ہے. تو ہاں یہ بات ہے. اس کے بعد یہ بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ اسلام کا اثر اس پر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اس کے بعد یہ گئے تو وقت گزرنے لگے دونوں کے. اس کے بعد ایک حمل ٹھہرا, سمجھ رہے ہیں؟ تو بچہ پیدا ہوا. اللہ اکبر, بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, دوپہر میں آتے تھے, کھانا پینا وغیرہ کھا کر آرام کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے, پھر شام میں آئے, کھانا کھایا, اس کے بعد شباشی کی, اور اس کے بعد فجر کی نماز پھر وہاں پڑھنے چلے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے وقت میں یہ بیچارے تشریف لائے اور اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت خراب ہوئی تو بچہ جو ہے دنیا سے کوچ کر گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا, چونکہ موت تو آنی ہے بھائی. لیکن جب شوہر نے پوچھا اپنی بیوی سلیم سے کہ بچے کا کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے آرام پا گیا ہے اطمینان سکون سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھیے کہ توریہ ہے ذرا چھپانے کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے, اتفاق سے اس دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی مہمان بھی آ گئے تھے. تو کھانا مہمانوں نے کھا لیا اور اس کے بعد مہمان سب چلے گئے. یہ سلیم رضی اللہ عنہ بچے کو کنارے میں سلا کیا دی, رکھ دی, اور اس کے بعد چادر وغیرہ سے ڈھک دی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے گھر میں. اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر سو گئے. سلیم بھی لیٹ گئیں. تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ سلیم اٹھیں اور اس کے بعد بہترین خوشبو لگا کر شوہر کے پاس آئیں. ظاہر سی بات ہے دونوں کے تعلقات ہوئے. اخیر رات میں سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ ابو طلحہ ایک سوال ہے میرا تم سے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھنے کو دے اور وقت آنے پر لے لے تو آپ امانت واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا آپ کو تکلیف بھی ہوگی, پریشانی ہوگی اس سے؟ انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوگی بھائی, امانت دوسرے کی ہے تو ظاہر سی بات لوٹانا آج نہ کل. وقت آ گیا, اس نے آ کر لے لیا یا اس نے طلب کر لیا تو دینا ہوگا نا بھائی. تو کہا کہ بالکل صحیح بات ہے. تو کہا کہ یہی معاملہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو گیا ہے. چونکہ اللہ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے لے لیا, آپ کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اب یہ بیچارے برہم ہو گئے کہ بچہ میت کی شکل میں گھر میں پڑا ہے, تو میرے ساتھ رات میں اس طرح کر لی, یہ مناسب نہیں معلوم ہوا. دوڑے ناراض بھی ہو گئے, دوڑے ہوئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی, کہا پریشان ہونے کی بات نہیں, بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما, پریشان ہونے کی بات نہیں, جو تعلق تم نے اس رات کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. بڑی پیاری حدیث ہے, برکت دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کام کر دیا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خفگی کا احساس نہ کیا بلکہ اس کو برقرار رکھا ہے اور مزید اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے. اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا برکت کی, حاملہ ہو گئیں. جب حاملہ ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیم سے اور ابو طلحہ سے بھی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے میرے پاس لے کر آنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ العظیم. بچہ پیدا ہو گیا اور سلیم اور ابو طلحہ کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے
سفر وغیرہ میں یہ دونوں ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن اخیر وقت میں جو ہے نا یہ فرماتی ہیں کہ عورتیں جو تکلیف محسوس کرتی ہیں مجھے اس تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے برکت۔ اور آگے بڑھیے، جب بچہ پیدا ہوا تو ام سلیم فرماتی ہیں انس بن مالک سے کہ اس کو کچھ کھلانا نہیں، سیدھے لے کر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی آئیں گے تو تکلیف ہوگی بسا اوقات، ان کو لے کر جاؤ وہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے گئے، اور ام سلیم عقل مند تھیں، انہوں نے چند کھجور بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ پہنچا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی کھجور کی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ جب ان کے منہ میں کھجور کے ٹکڑے رکھے تو انہوں نے جو ہے اپنے منہ کو چلانا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ انصار کا بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کھجور اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جی ہاں، اور یہ پیدائش کے دن ہی تقریباً بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ باختصار میں نے پیش کر دیا ہے کہ تحنیک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو اگر باہر لے جایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ 40 روز تک بچے کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کی مخالفت ہے۔ یہ دوسرا کام ہوا پیدائش کے بعد۔ تیسرا کام ہے عقیقہ۔ آج کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں عقیقہ کیا ہے، کہاں سے پتہ ہوگا؟ بھئی آج کے مسلمان بڑے چالاک نکلے، کھانا جانتے ہیں کھلانا نہیں جانتے۔ اس میں تو کھلانا ہے نا، 200-400 ریال تو نکل جائیں گے، یا 3000-2000 روپیہ انڈین اور پاکستانی کرنسی، اسی لیے لوگ سنت معلوم بھی نہیں کرتے کہ عقیقہ کیا ہے۔ چلیے، بہرحال عقیقہ سنت موقدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زور دیا ہے، اور آپ نے فرمایا مع الغلام عقیقہ فاحریقوا عنہ دما وامیطوا عنہ الاذى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے میں عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا، چونکہ بعد میں مسئلہ پیدا ہوگا، میں بتاؤں گا آپ کو کہ خون بہانا یہ مستقل جان کی شکل میں ہے یا حصے بکھرے کر کے جو ہے آدمی ادا کر دے، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ خون بہاؤ کا جملہ آپ یاد رکھیے گا۔ وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور اسے تکلیف بھی دور کرو۔ تکلیف دور کرنے کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور تکلیف دور کرنے سے مراد سر کے بال بھی صاف کرو۔ یہ روایت بخاری اور احمد کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عن الغلام شاتان مکافئتان، لڑکے کی طرف سے ایک طرح کی بکری ہو دونوں، یہ بکری آپ عقیقہ کیجئے۔ وعن الجاریۃ شاہ، اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، یہ مسند احمد اور ترمذی میں روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے ایک بکری کریں اور لڑکا کی طرف سے 2 بکری عقیقہ کریں۔ یہ روایت مسند احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ دیکھیے، بعض علماء کے نزدیک یہ عقیقہ کرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی مجبوری کے سبب ترک کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جب پیسہ ہو جائے وہ ادا کر دے باذن اللہ تعالی۔ چونکہ ان سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد، جس کے گھر بچہ پیدا ہو تو فاحب ان ينسك، اسے چاہیے کہ وہ عقیقہ کرے، پسند ہو تو عقیقہ کرے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت پر اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ گروی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ عقیقہ کر دیا جائے، ابو داؤد کی روایت۔ اور ابو داؤد میں یہ بھی لفظ موجود ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ گروی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ عقیقہ کر دیا جائے، رہن میں ہوتا ہے۔ عطا خراسانی سے سوال کیا گیا کہ رہن کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اپنے بچے کی شفاعت سے ایسا آدمی محروم رہے گا۔ یہ حدیث بہقی میں موجود ہے، یہ اثر بہقی میں موجود ہے۔ امام احمد نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ اگر بچہ بچپنے میں مر گیا بلوغت سے پہلے تو بچے کی شفاعت ایسے والدین کو حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان کی توجیہ ہے امام احمد بن حنبل کی کہ آدمی کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو قرض لے لے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دے گا، چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو آدمی کو چاہیے جہاں تک ہو آدمی یہ کام کر دے۔ لیکن اس توجیہ پر جو گروی کے بارے میں کی گئی ہے، اس توجیہ پر محدثین اور علماء نے اعتراض کیا ہے، کہا ہے کہ بسا اوقات بچے جب آگے چلے گئے تو گروی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ ٹھیک ہے بلوغت سے پہلے مر گیا، کیسا عقیدہ تھا، کیسے معاملات تھے، کیسے عبادات تھے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے، لہٰذا یہ گروی والی بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر علماء کرام نے یہ سوال کیا آپس میں کہ بھائی اس گروی کا کیا مطلب ہے؟
تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ مناسب جواب دیا ہے اپنی کتاب، ایک مستقل کتاب ہی ہے اس پر، تحفۃ الودود باحکام المولود، اس طرح سے ایک کتاب ہے ان کی، اور اس میں بچوں نومولود کے احکام و مسائل کو مفصلاً پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے سب سے بڑی بات اس سلسلے میں کی گئی ہے گروی کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کر دے تو باذن اللہ تعالی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویسے عقیقے کے فوائد آئندہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اللہ کا یہ فرمان پیش کیا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، چونکہ شیطان لوگوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ کس طرح شریک ہوتا ہے؟ بچے کو زناکار بنا دے گا، ایسی راہ دکھائے گا، ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر بسم اللہ کیے ہوئے دعا پڑھے ہوئے بیوی کے پاس چلے آتے ہیں ہم بستری کرنے، تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں لوگ عقیقہ کر کے جو عقیقے کا جو خون ہوتا جانور کا بچے کے سر پر لگا دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو باطل قرار دیا، چونکہ یہ گندگی ہے، خون جو ہے گندگی ہے، تو بچے کے سر پر لگانے سے منع کیا ہے، اس کے بدلے میں خوشبو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور خوشبو کے متعلق ایک روایت یہ آتی ہے کہ زعفران رکھا جائے، جیسا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی خوشبو لگا دی جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ روایت ابن حبان اور بہقی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ چلیے دوسری بات یہ عقیقے کے سلسلے میں کہ لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہوں اور لڑکی کی طرف سے 1 ہو، نر ہو یا مادہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کرز کعبیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عقیقے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں، وعن الانثى واحدہ، لڑکی کی طرف سے 1 ہے، ولا يضركم ذکرانا كن ام اناثا، جانور مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روایت مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ دیکھیے سنن نسائی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے 2 میڑھے کیے تھے، کبشین 2 میڑھے کیے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بکری کے مفہوم میں اس کے قریب تر جانور شامل ہیں، بکری کے مفہوم میں اس کے قریب تر جو جانور ہیں سب شامل ہیں، جیسے دمبا، چھترا اور میڑھا وغیرہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین میں 2 میڑھا کیا ہے، یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے۔ عقیقے کے دونوں جانور ایک جیسے ہوں جنس، قد اور عمر کے لحاظ سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام الشاتان مکافئتان، دونوں بکریاں ایک جیسی ہوں، یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے 5ویں بات عقیقے کے متعلق یہ ہے کہ عقیقہ صرف بکری یا اس کے مشابہ جانوروں کا ہونا چاہیے، گائے اور اونٹ وغیرہ کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی بھی روایت ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے جس میں ایسا عمل کیا گیا ہو کہ آدمی گائے ذبح کر دے اور اونٹ وغیرہ ذبح کر دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ہے نہیں تو حصہ اور بکرے کی بات نہیں آئے گی، افضل یہ ہے کہ آدمی بکرے وغیرہ کرے، دمبا میڑھا وغیرہ کرے۔ اس لیے کہ ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے اونٹ ذبح کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے معاذ اللہ کہہ کر انکار کر دیا، معاذ اللہ کہہ کر انکار کر دیا۔ اور اس سلسلے میں روایت ملاحظہ کیجئے، نفس لعبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ان سے کہا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے ام المؤمنین عقی عنہ جزورا، ان کی طرف سے اونٹ ذبح کیجئے، عقیقہ کیجئے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اونٹ ذبح نہیں کروں گی۔ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا عن الغلام شیطان مکافئتان، لڑکے کی طرف سے 2 بکری ہو جو ایک جیسی ہو؟ تو گویا کہ انہوں نے اونٹ ذبح کرنے سے انکار کر دیا، اور معاذ اللہ آدمی ایسے جملے پر کہہ سکتا ہے جو کہ مناسب نہ ہو بلکہ جائز نہ ہو۔ تو یہ حدیث مشکل الاثار امام طحاوی میں ہے، سند قابل اعتبار ہے، اور اس طرح کی روایت مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ بعض روایت میں آپ پائیں گے کہ بعض صحابہ نے بچے کی ولادت پر اونٹ ذبح کیا ہے، لیکن یہ 2 اسباب سے قابل حجت نہیں ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث آتی ہے، اثر آتا ہے۔ تو اس میں 2 طرح کی باتیں یاد رکھیے گا، اس صحابی کو یہ حکم معلوم نہ ہو سکا ہو اپنی زندگی میں، ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے حکم کی موجودگی میں کسی صحابی کا قول و فعل قابل اعتبار نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول و عمل ہے یہ قابل اعتبار ہے۔ چھٹی بات یہ ہے عقیقہ کے سلسلے میں کہ 7ویں روز عقیقہ کرنا افضل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اور قول ہے اس کی بہترین دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ گروی میں ہوتا ہے اپنے عقیقے کے سبب، تذبح عنہ یوم السابع،
7ویں دن ذبح کیا جائے اور اس کا سر موڑا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی وجہ سے معذور ہو آدمی، 7ویں دن نہ کر سکا، پیسے وغیرہ نہیں ہیں، آسانی نہیں ہے، تو 7ویں دن نہ کر سکا ہو تو 14ویں دن اور 21ویں دن کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقیقۃ تذبح ل7 ول14 ول21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اگر نہ کر سکا ہو تو 14ویں دن اور 21ویں دن۔ یہ حدیث بہقی میں موجود ہے، لیکن اس حدیث میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو صحیح فتویٰ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ 7ویں دن میسر نہ ہو تو 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا چاہیے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں صحیح سند سے موجود ہے۔ اور اگر 7ویں دن بھی نہ ہو، 14ویں دن بھی نہ ہو، 21ویں دن بھی نہ ہو، تو جب میسر ہو جائے، پیسہ ہو جائے تو انشاءاللہ کر لینا چاہیے۔ 7ویں بات یہ عقیقے کے سلسلے میں کہ جانور کے عمر کے سلسلے میں کوئی مستند حدیث تو معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے قربانی کے حکم کے جیسا ہے، جیسا کہ اکثر فقہاء کرام نے فرمایا ہے۔ لہٰذا جو شرائط عقیقے، جو شرائط قربانی کے ہیں وہ شرائط بھی عقیقے کے ہوں گے، لیکن اشتراک میں یہ خاص حکم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا ہے وہ خاص حکم رہے گا، لیکن باقی احکام جو ہیں قربانی کے احکام ہوں گے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا بہتر ہے، قیمت جو بھی لگے، کوئی آدمی ایسا نہ سوچے کہ ہم اس کے بدلے میں صدقہ کر دیں، نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اس سلسلے میں، جب ان سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرض لینا مناسب ہو تو قرض لے لو، اللہ تعالیٰ ادا کروا دے گا، تم نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ تو نبی کی سنت کیا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے یا غریب و فقیر میں پیسے تقسیم کر دینا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے فصلی لربک وانحر، آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے اہل کتاب لڑکی کا عقیقہ نہ کرتے تھے، صرف لڑکا کا عقیقہ کرتے تھے، لیکن اسلام نے لڑکا اور لڑکی دونوں کے عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیے آخر میں عقیقے کے فوائد پیش کر دیتا ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے مکمل کی جائیں گی۔ عقیقہ کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مولود اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، قلبی طور پر بھی اور دوسرے ناحیے سے بھی، جیسا کہ دعا اور حج و عمرہ کے اعمال سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ لے جاتے ہیں بچوں کو عمرہ اور حج کرانے کے لیے، تو جیسے وہ فائدہ اٹھاتا ہے دعا کرنے کی بنا پر، عمرہ اور حج کرنے اور کرانے کی بنا پر، ویسے ہی عقیقے سے بھی فائدہ وہ اٹھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں اور بیماریاں دور کر دیتا ہے، چونکہ یہ صدقہ ہے، اور صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کو صدقہ کے ذریعے دوا دارو کرایا کرو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گروی اور قید سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ والدین کی شفاعت نہ کر سکے گا اگر بچپن میں مر جائے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قربت الہی کا قربت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیکی وہ بچہ حاصل کرتا ہے اور اس کے والدین بھی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شیطان کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور طول حیات کا سبب ہے، چونکہ ہر عضو کے بدلے آپ نے اس کے عضو کو آزاد کر دیا ہے۔ چونکہ آپ نے بکری ذبح کی تو جیسے آپ نے اس بکری کے عضو کو اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو ہر عضو کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو دراز کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ شیطان سے ضرر کا بچاؤ بھی کر دیتا ہے۔ دیکھیے شیطان کس طریقے سے ضرر پہنچاتا ہے۔ بسا اوقات اپنے متبعین کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور برائی کی چھڑی سے ذبح کر دیتا ہے اور پھر جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لشکر عام طور پر انسانوں میں مولود جدید، چونکہ اللہ نے فرما دیا وشارکہم فی الاموال والاولاد، اولاد میں شرکت کا مطلب میں بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ بچہ کبھی زناکار ہو جاتا ہے، کبھی لوگ برے نام رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ عبد النبی ہے، عبد العزہ وغیرہ ہے، غیر اسلامی طریقے سے شیطان اس کو ہٹا دیتا ہے اور تربیت غلط طریقے سے کرواتا ہے۔ بسا اوقات شیطان اس بات پر مجبور کر دیتا ہے والدین کو کہ یہود و نصارہ کی تہذیب سکھائیں اور ساتھ ساتھ جو یہود و نصارہ بنا دیں، اور بسا اوقات ایسے بچے بغیر بیوی کے پاس جاتے ہیں، بغیر بسم اللہ وغیرہ کے ہم بستری کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں شیطان جو ہے شریک ہو جاتا ہے۔ اور عقیقے کی تھوڑی تفصیل اور رہ گئی ہے، باذن اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو باقی احکام ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان احکام و مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔